اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحیات الدنیا، اور بیان کر ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، کما ان انزلناہ، جیسا کہ پانی ہم نے اتارا اس کو، من السماء، آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پس مل گیا وہ بھی نبات الارض، زمین کے سبزے کے ساتھ، فاصبح حشیما، ہو گیا وہ چور چور، تذروہ الریاح، اڑا کر لے گئیں اسے ہوائیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، زینت ہے دنیا کی زندگی کی، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر، بہتر ہے، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، ثواباً، بدلے کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہے توقع میں۔ ویوم نسیر الجبال، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑ، وتری الارض بارزہ، اور تو دیکھے گا زمین کو، بارزہ، کھلی ہوئی، وحشرناہم، ہم جمع کریں گے ان کو، فلم نغادر منہم احدا، پس ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو، وعرضوا علی ربک صفا، پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، صف در صف، لقد جئتمونا کما خلقناکم، البتہ تحقیق تم آ گئے ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تم کو اول مرہ، پہلی مرتبہ، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے خیال کیا ہرگز نہیں ہم بنائیں گے تمہارے لیے موعدہ، کوئی وعدے کا وقت۔ ووضع الکتاب، اور رکھے جائیں گے دفتر، فتری المجرمین، پس تو دیکھے گا مجرمین کو، مشفقین، خوف زدہ ہوں گے، مما فیہ، اس سے جو اس میں ہے، ویقولون، اور کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پہ، مالی ھذا الکتاب، کیا ہوا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہیں چھوڑی کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی، الا احصاھا، مگر شمار کیا اس کو، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور پائیں گے جو انہوں نے کیا حاضرہ، موجود، ولا یظلم ربک احدا، اور نہیں ظلم کرتا تیرا رب کسی ایک پہ۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال پیش کی، کاشتکاروں کے حوالے سے، فرمایا بیان کر ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسا کہ پانی ہم نے اتارا اس کو، من السماء، آسمان سے، مل گیا اس سے سبزہ، زمین کا، گویا آسمان سے بارش آئی، بارش زمین کو نرم کرنے والی بنی، زمین سے پھل پھول نکلے، سبزہ نکلا، تو یوں کہہ لیں کہ زمین سے سبزہ نکلنے کا باعث اور سبب یہ پانی بنا۔ فاصبح حشیما تذروہ الریاح، ایک وقت آیا وہی سبزہ خشک ہو گیا، حتیٰ کہ چور چور ہو گیا، پھر ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی رہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اپنی زندگی کا اگر مطالعہ کرنا چاہے تو کاشتکار کے اس نظام کو دیکھ لے، کھیتی کو دیکھ لے۔ کھیتی ابتدا میں بالکل سرسبز ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پروان چڑھتی ہے، اپنی جوانی تک پہنچتی ہے، پھل پھول لگتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر اسے کاٹا جاتا ہے، پھر اسے گاہا جاتا ہے، باریک کیا جاتا ہے، اناج الگ، بھوسا الگ، ہوائیں اس کو اڑاتی ہیں۔ آج جدید دور ہے، آج سے 50 60 70 سال پیچھے چلے جائیں تو گندم ایک خاص طریقے سے گاہی جاتی تھی، پھر ہوا کا انتظار کیا جاتا تھا، جو ہی ہوا چلتی اس ہوا میں پھر اس گندم کو اڑاتے،
بھوسا الگ ہو جاتا، گندم الگ ہو جاتی۔ ایک ایک کھیت کی گندم 8-8 دن 10-10 دن گھر نہیں آتی تھی، اناج گھر میں نہیں پہنچتا تھا۔ آج جیسے ہی مشینری دور ہے ویسے ہی کسی وقت اگر مقدر ساتھ نہ دیں تو ایسے ہی پھر ہواؤں کے جھونکے ہیں اور کھیتی کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں، بالکل تیار کھیتی تباہ ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات بعض کھیتوں کو آگ لگ جاتی ہے، بعض کھیت سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں، بعض آندھی ہوا کی نظر ہو جاتے ہیں، اور بعض طوفانوں کی وجہ سے گھر تک نہیں پہنچتے، طوفانوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ مین وجہ اگر تلاش کی جائے تو ہماری اپنی کوتاہیاں بدعمالیاں غالب ہیں۔ ہم لوگ کاشتکار حق ادا نہیں کرتے فصل کا، عشر نکالنے کا حکم ہے، ہم لوگ عشر نہیں نکالتے۔ عشر نکالیں گے فصل گھر تک پہنچے گی، محفوظ ہوگی، مفید ہوگی، گویا گھر کا غلہ جو گھر کی ضرورت ہے وہ بھی پورا ہوگا، باقی گھر کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ اس سے پوری کروا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی مثال پیش کر کے ہمیں ہماری زندگی سمجھا دی۔ فرمایا بیان کر ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے آسمان سے پانی اتارا۔ فاختلط به نبات الارض، گویا وہ پانی مل گیا زمین کے سبزے سے، پھر وہ سبزہ خشک ہو کر چور چور ہوا۔ تذروہ الریاح، اڑاتی پھرتی رہیں اس کو ہوائیں۔ یہ سارے کا سارا دورانیہ 5 سے 6 مہینے کا ہے۔ فرمایا انسان کی عمر اسی طرح سمجھ لیں، یہ بھی مختصر ہے۔ ادھر بچپنا سبزے کی مانند ہے، جوانی اس کے پروان چڑھنے کی مانند ہے، پھل پھول کا وقت ہے، پھر بڑھاپا خشکی کی مانند ہے، پھر بڑھاپے میں جا کر موت کا آ جانا یہ اس کے چور چور ہونے کی مانند ہے۔ یہ 3-4 مرحلے ہر انسان کی زندگی کے اوپر آ رہے ہیں اور ان کو آدمی طے کر رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ مثال پیش کر کے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ ہم اپنی جوانی کی قدر کریں، شباب کی قدر کریں، بڑھاپے کا انتظار نہ کریں۔ بڑھاپا آنے کے بعد دوبارہ بچپنا نہیں ملتا۔ جس طرح کھیتی جب چور چور تک پہنچتی ہے، چور چور ہونے تک، تو دوبارہ اس کی واپسی نہیں ہوتی۔ فصل کم ہے یا زیادہ ہے، گویا اس نے اس مرحلے سے گزرنا ہے کہ بھوسا الگ ہوگا، دانے الگ ہوں گے۔ اچھی آبیاری ہوئی، اچھی زمین تھی، کاشتکار نے اچھی توجہ دی، اچھی محنت کی، تو پھل اچھا ہوگا اس کا۔ اگر اس کی آبیاری اچھی نہ ہوئی، بیج اچھا نہیں تھا، اس کی دیکھ بھال اچھی نہیں ہوئی، وقت پہ پانی نہیں ملا اسے، ہم نے اس کا احساس ہی نہیں کیا، اس کی قدر نہیں کی، تو گویا پھل کم مقدار میں ہوگا، لیکن چور چور ہونے کے مرحلے تک وہ بھی پہنچے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر۔ المال والبنون، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ یہ کب آخرت کی پونجی کے طور پہ کام آ سکتے ہیں؟ جب ان کو آخرت کی نیت سے لیا جائے گا، رکھا جائے گا۔ مال آیا، مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، اولاد دی، اولاد کو اچھے اخلاق سکھا کر ان کو نمازی بنایا، عالم بنایا، حافظ بنایا، قاری بنایا، خوف خدا کی تعلیم دی، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حقوق پورے کرنے لگے، خلق خدا کے حقوق کا لحاظ کرنے لگے، صلہ رحمی کرنے لگے، ظلم سے اور عناد سے، حسد سے اپنے آپ کو بچانے لگے۔ یہ بچے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔
باقی رہنے والی نیکیاں خیر بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثوابہ بدلے کے اعتبار سے، اور بہتر ہیں عملہ توقع کے اعتبار سے۔ والباقیات الصالحات کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا اچھا عمل باقیات الصالحات ہیں، نیک اولاد باقیات الصالحات، شاگرد ایک استاد کے بااخلاق باقیات الصالحات، کسی عالم کی تصنیف باقیات الصالحات، مسافروں کے لیے مسافر خانہ تیار کر دیا، خلق خدا اس سے فائدہ اٹھا رہی، باقیات الصالحات، مسجد بنا دی، باقیات الصالحات، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا، باقیات الصالحات، ادارہ مدرسہ بنا دیا، وہاں قرآن پاک کی تعلیم تعلم کا سلسلہ شروع ہے، لوگوں کے اخلاق سنور رہے ہیں، باقیات الصالحات، اور کچھ نہیں، نفلی عبادات باقیات الصالحات، تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کلمات زبان پہ آئے، یہ کلمات اس کے لیے باقیات الصالحات۔ حدیث میں الفاظ ہیں، معراج کی رات جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اقرأ منی امتک السلام، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا، علیہ وعلی نبینا وعلی جمیع الانبیاء صلوات اللہ والتسلیمات۔ میرے ساتھ کہہ لیں بھائی یہ جواب، علیہ وعلی نبینا وعلی جمیع الانبیاء صلوات اللہ والتسلیمات۔ کہتے ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اپنا سلام اس امت تک پہنچایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور فرمایا میرا پیغام دے دینا، جنت کی زمین بالکل سفید ہے، جنت کی زمین بالکل سفید ہے، بڑی زرخیز ہے، جو درخت اور باغات ہیں وہ تمہارے اعمال ہیں، جنت میں جو درخت اور باغات ہیں وہ کیا ہیں؟ تمہارے اعمال ہیں۔ یا آپ کا تعلیم کی غرض سے مسجد میں آنا، یا آپ کا درود شریف تیسرا کلمہ استغفار پڑھنا، یا آپ کا نفلی عبادات قرآن پاک کی تلاوت سننا سنانا، یہ جنت کے باغات ہیں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہو گے جنت میں درخت لگ جائے گا، الحمدللہ کہو گے درخت لگ جائے گا، لا الہ الا اللہ کہو گے درخت لگ جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے درخت لگ جائے گا۔ جو اچھی بات تم نے منہ سے نکالی آخرت کی دولت بن کے رہے گی۔ کہتے ہیں یہ کلمات کثرت سے پڑھنے چاہیے، درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور روایات میں الفاظ انسان کی جب وفات ہوتی ہے انقطع عنہ عملہ، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن نیک اولاد اور صدقہ جاریہ کے طور پہ جو اس نے چھوڑا ہوتا ہے وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نیک اولاد، اچھے شاگرد، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کتاب کو مسجد بنا دی، ادارہ بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، ہاسپٹل بنا دیا، لوگوں کے لیے خلق خدا کے لیے راستہ بنا دیا، درخت لگا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، یہ باقیات الصالحات ہیں۔ جب تک یہ چیزیں رہیں گی اس وقت تک مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو باقیات الصالحات بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، آپ کے رب کے ہاں، یعنی بدلے کے لحاظ سے اور امید کے لحاظ سے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا، دونوں دوستوں کی گفتگو ہو رہی تھی، ایک موحد ایک مشرک۔ مشرک نے کیا کہا تھا؟ میں قیامت کو یقینی نہیں جانتا، اگر آ بھی گئی تو مجھے وہی کچھ ملے گا جو اب ملا ہے۔ اب یہ قیامت کا انکار کرنے والے کس وجہ سے انکار کرتے ہیں؟ وہ اپنا دماغ اپنی عقل کے بل بوتے، وہ کہتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، قیامت توڑ پھوڑ کا نام ہے، یہ پہاڑ کیسے ٹوٹیں گے؟ پہاڑ کیسے ٹوٹیں گے؟ اس کا جواب دیا رب العزت نے۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، تو دیکھے گا زمین کو بارزہ بالکل کھلی، وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم جمع کریں گے ان کو، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا،
ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے، سب پیش کیے جائیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سارے کے سارے اپنے رب کے سامنے صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ تحقیق تم آ گئے ہمارے پاس، کَمَا خَلَقْنَاكُمْ، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تم کو اول مرہ، پہلی مرتبہ۔ بل زعمتم، بلکہ تم نے خیال کیا، أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، ہرگز نہیں ہم بنائیں گے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم آؤ گے تو ہم کہیں گے آگے بھائی، حدیث میں ذکر آپ علیہ السلام نے فرمایا عورات، ننگے ہوں گے، غرلن، غیر مختون ہوں گے، ختنے کے وقت جو گوشت کا حصہ ڈاکٹر الگ کر دیتا ہے وہ ساتھ ہوگا۔ حفاظ، ننگے پاؤں ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح سارے پیش ہوں گے۔ ننگے بدن ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے۔ اب روایات میں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پہنایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو شاید اس لیے کہ جس وقت کافروں نے ان کو چیخا میں ڈالا تو ان کے کپڑے اتار کر ان کو ڈالا تھا، اس صلے میں اللہ تعالیٰ ان کو پہلے لباس پہنائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو، تو جتنے بھی لوگ پیش ہوں گے سب ننگے پیش ہوں گے۔ غالباً کسی مقام میں نے پڑھا ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا عائشہ اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی کی کسی پہ نظر نہیں ہوگی، اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایسے ہولناک مناظر ہوں گے۔ وَوُضِعَ الْکِتاب، اور رکھے جائیں گے دفتر، فَتَرَ الْمُجْرِمِین، دیکھے گا تو مجرمین کو مشفقین، خوف زدہ ہوں گے، مما فی، اس سے جو اس میں ہے، یعنی ان دفتروں میں جو موجود ہے، اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پہ، مالی ھذا الکتاب، کیا ہوا اس دفتر کو، اس کتاب کو، اس رجسٹر کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی۔ ہم نے جو گناہ چھپ کر کیے وہ بھی درج ہیں، جو الگ کیے وہ بھی درج ہیں، جو رات کی تاریکی میں کیے وہ بھی درج ہیں، سب کچھ اس میں موجود ہے، نہ چھوٹی چیز اس نے کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی، الا احصاها، مگر شمار کیا اس کو، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور پائیں گے جو انہوں نے کیا حاضرہ، موجود۔ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کرامن کاتبین، دو کندھوں پہ فرشتے موجود ہیں، نماز فجر کے وقت اور نماز عصر کے وقت، ان دو اوقات میں ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ گویا دن والے فجر کے وقت آتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں، رات والے عصر کے وقت آتے ہیں، صبح فجر تک رہتے ہیں۔ دائیں کندھے والا بائیں کندھے والا دونوں اعمال لکھنے پہ مامور ہیں، دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے والا گناہ لکھتا ہے۔ دائیں کندھے والا اس کا محتاج نہیں ہے، اور یہ دائیں کندھے والے سے پوچھنے کا مکلف ہے، یوں کہہ لیں کہ بغیر پوچھے کچھ درج نہیں کرتا، بلکہ بائیں کندھے والا دائیں کندھے والے کے ماتحت ہے۔ دائیں کندھے والا بائیں کندھے والے سے نہیں پوچھتا، نیکی کرتا ہے فوراً نوٹ کر لیتا ہے، بائیں کندھے والا دائیں کندھے والے سے پوچھتا ہے یہ گناہ اس نے کیا ہے نوٹ کر لوں، دائیں کندھے والا کہتا ہے ابھی ٹھہر، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو گویا یوں کہہ لیں دائیں کندھے والا افسر ہے، بائیں کندھے والا اس کے ماتحت ہے، وہ کہتا ہے لکھ لوں، وہ کہتا ہے مہلن یتوب او یستغفرہ، ٹھہر جا شاید یہ توبہ کر لے یا استغفار کر لے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو گناہ پھر ایک ہی لکھا جاتا ہے، جبکہ نیکی 10 گنا لکھی جاتی ہے۔ یہ اس مالک کا کرم اور احسان ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، نہیں ظلم کرتا تیرا رب کسی ایک پہ، جو کسی نے جرم کیا ہے وہی لکھا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں لکھا جائے گا، اور جو کسی نے نیکی کی ہے وہ غائب نہیں ہوگی،
بلکہ وہ درج کی جائے گی، وہ پیش ہوگی کل قیامت والے دن۔ یہ ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کر ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، مثال دنیا کی زندگی کی، کما ان انزلناہ، جیسا کہ پانی ہم نے اتارا اس کو، من السماء، آسمان کی طرف سے، فاختلط بہ نبات الارض، مل گیا ساتھ اس کے سبزہ زمین کا، فاصبح حشیما تذروہ الرياح، ہو گیا وہ چور چور، اڑاتی پھرتی رہیں اسے ہوائیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، زینت ہے دنیا کی زندگی کی، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں خیر بہتر ہیں، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، ثوابا، بدلے میں، وخیر عملا، اور بہتر ہیں توقع میں۔ ویوم نسیر الجبال، جس دن ہم چلائیں گے پہاڑ، وتر الارض، اور تو دیکھے گا زمین کو بارزہ کھلی ہوئی، وحشرناہم، ہم جمع کریں گے ان کو، فلم نغادر منہم احدا، ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو، وعرضوا علی ربک صفا، پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صف در صف، لقد جئتمونا، البتہ تحقیق تم آ گئے ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے خیال کیا ہرگز نہیں ہم کریں گے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت۔ ووضع الکتاب، اور رکھے جائیں گے دفتر، فتر المجرمین، تو دیکھے گا مجرمین کو، مشفقین، خوف زدہ ہوں گے، مما فی، اس سے جو اس میں ہے، ویقولون، اور کہیں گے، یا ویلتنا، اے افسوس ہم پہ، ما لہذا الکتاب، کیا ہوا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی، الا احصاہا، مگر شمار کیا اس کو، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور پائیں گے جو انہوں نے کیا حاضرہ موجود، ولا یظلم ربک احدا، اور نہیں ظلم کرتا تیرا رب کسی ایک پر۔